بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ اور جیسا کہ پچھلی مجالس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم جیسے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر، اسی طرح اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندوں کہ آدمی انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس میں بہت تفصیل ہے، کیسے خرچ کرے، کیا خرچ کرے، کہاں پر لگائے۔ اسی میں سے ایک بہت اہم شعبہ ہے، وہ ہے اطعام الطعام کا، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے، جیسا کہ ہم روایات میں سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو جو اللہ کے بندوں کو کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ جو اللہ کے بندوں کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو جنت کا پانی پلائیں گے۔ جو اللہ کے بندوں کو کپڑے پہنائے گا، اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ جو جتنی روایات ہم اس حوالے سے سنتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنے آس پاس نگاہ کریں، غور کریں، تلاش کریں کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں۔ ایک موقع پہ ہمارے شیخ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا۔ ایسے کئی گھرانے ہیں جو رمضان کے مہینے میں سوکھی کھجور اور پانی سے افطار کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے کراچی میں ہم سمجھتے نہیں ہو تو جا کر آدمی تلاش کرے تو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر ہر آدمی اپنے شہر میں تلاش کرے، اپنے گاؤں دیہات میں تلاش کرے۔ لوگوں کی حاجت کو پورا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد یعنی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس کا بھائی کون ہے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی جائز ضروریات کو دیکھنا ہے اور ساتھ میں اس کو پورا کرنے کی ترتیب بھی بنانی ہے۔ تو ان میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ کھانا پینا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں اطعام الطعام کے حوالے سے بھی اہم واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کچھ اس کے ذیل میں ایسے فضائل بیان کیے ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اور اس کا ہمیں کیا اجر ہے، اور پھر کچھ ایسے واقعات ذکر کیے جو ہمیں اس کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو ایک سا کھانے پر جمع کر لوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کروں۔
حالانکہ ایک غلام کی قیمت ایک سا کھانے سے بہت زیادہ ہے اور وہاں پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن کسی غریب کے پیٹ میں کھانا چلا جائے، یہ اس کو فرمانے کہ یہ زیادہ پسند کرتا ہوں، زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب کسی بندے کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے اور اس کے دل سے جب اللہ کا شکر نکلتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند کہ میرے بندے کا اس نے پیٹ بھرا ہے، اس کی ضرورت پوری کی۔ کھلانے والے تو اللہ ہیں، لیکن جو ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پر بہت نوازتے ہیں۔ آفتوں کا دور ہونا، بلاؤں کا دور ہونا، پریشانیوں کا دور ہونا، تنگیوں کا دور ہونا، یہ سب اللہ کے بندوں کو کھلانے پر اور ان پر خرچ کرنے پر مختلف روایات میں فضائل وارد ہوئی۔ یہی وہ چیزیں جن کو ہم صدقات سے، خیرات سے، عطیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کرے اور اس کو نقدی دے دے، تو یہ تو ایک الگ صورت ہے، اس پر پچھلی دفعہ ہم بات کر چکے تھے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کھلانے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے ہمیں اس کا اعتدال بھی سکھایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کھلانے کے اندر آدمی اپنے اوپر اتنا بوجھ لے لے کہ ایک دن کھلائے اور پھر آئندہ کھلا نہ سکے، اتنا پیش کرے کہ جس کے اندر اعتدال ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کے لیے روٹی اور سرکہ لے کر آئے، اور یہ واضح رہے کہ یہ جو سرکہ ہے یہ اصلی سرکہ ہے۔ ہمارے ہاں اب جو سرکہ ملتا ہے یہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، تو یہ وہ سرکہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ملتا ہے، اس کو تو روٹی سے نہیں کھایا جا سکتا، اس میں تو بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ جو اصلی سرکہ ہوتا ہے اس کو آدمی کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کھانا شروع کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، مہمانوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا جائے، اگر وہ اسے حقیر سمجھے تو اس سے یہ مہمان تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور میزبان کے گھر میں جو کچھ ہے اسے مہمانوں کے سامنے پیش کرنے میں حقارت سمجھے تو اس سے یہ میزبان تباہ اور برباد ہو جائے۔ اتنی اہم نصیحت ہے کہ پورے ضیافت کرنے کے، کھلانے پلانے کے سارے طور طریقے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتے، اس ایک ارشادی گرامی سے۔ مہمان کے لیے کیا نصیحت ہے، میزبان کے لیے کیا نصیحت ہے، پوری اس کے اندر گویا کہ ہمارے سامنے تعلیم موجود ہے۔ مہمان اپنے سامنے آنے والی چیز کو کمتر نہ سمجھے کہ یہ میرے سامنے کیا رکھ دیا، کیا پیش کر دیا، میں تو اتنے بڑے لیول کا آدمی ہوں اور اس وقت یہ کھلا رہے ہیں۔ یہاں جو فرمایا نا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اسی طرح ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے اکرام فرمایا ہے، اور آپ خود بھی اس کو تناول فرما لیتے۔ تو لوگوں کو اگر آپ نے کھلانا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، تو اپنی طرف سے میزبان نے جو چیز پیش کی اپنی استعداد اور حیثیت کے مطابق، یا اس وقت موقع محل کی مناسبت سے، تو مہمان اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور چونکہ جب لوگوں نے ایسی چیزوں کو حقیر سمجھنا شروع کیا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگوں نے مہمانوں کو بلانا چھوڑ دیا کہ بھائی ہم ان کے مطلب کا اکرام نہیں کر سکتے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو بیرون ممالک میں جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ
ہم جب کسی دینی کام کے حوالے سے کسی باہر ملک میں سفر پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا کوئی تقاضا نہیں رکھتے کہ بھئی ہمارے کھانے میں یہ ڈیمانڈ ہے اور ہمارے پینے میں یہ ڈیمانڈ ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہم آئے ہیں، اور وہ چونکہ ان کے مہمان بھی ہوتے ہیں، دینی کام کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی جو آپ بناتے ہو آپ بنا کے کھلا دینا، جو آپ کہو گے ہم اس کے اندر گزارا کر لیں گے. تو ان لوگوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہفتوں ہفتوں وہ ان کے گھر پر رہتے ہیں اور دینی کام میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بخلاف اس کے بعض لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس ہم تو بھائی سال میں آپ جیسے آدمیوں میں سے کوئی اگر آئے تو ایک دفعہ ہی بلا سکتے ہیں. اور یہ بیرون ممالک میں جب یہ حال ہے تو ذرا سوچیں اپنے ملک میں یہاں پہ کیا حال ہوگا. یہاں تو لوگوں کے اوپر زیادہ حالات ہیں. تو ہمارے ہاں مہمان میزبان کے اکرام کو کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. اور اسی طرح میزبان جو پیش کر سکتا ہے وہ اپنی طرف سے پیش کرے، جو اس کے گھر میں ہے وہ اس کو پیش کر دے. تو یہ کمتر نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے پاس ہے نہیں، یہ پیش کروں گا تو میری ناک کڑی آئے گی. یہ ناک کے چکر میں آدمی اپنا آپ کو برباد کر دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ پروگرام کرتے ہیں، ادھار لے کر لیتے ہیں، اور پھر ادھار چکانے میں پریشان ہو گئے. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس کی بقدر اکرام کریں، آپ کو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا. روزہ افطار کے حوالے سے جو حدیث میں آیا ہے اور جو فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھڑ لسی پلا دے یا پانی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے. پیٹ پر کھلانے پر موقوف نہیں، اللہ دل کی نیت کو دیکھتے ہیں، کس نیت سے کھلا رہا ہے. اللہ رب العزت اس کے بدلے میں عطا فرمائے. مہمان کو کھلانا اپنی وسعت کے بقدر ہو، اپنے اوپر بوجھ نہ کریں. ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں دیکھی جب جماعتوں میں جانا ہوا کہ وہاں پر جب اس طرح جماعت جاتی ہے تو مقامی لوگ اپنے گھروں سے ایک ایک آدمی کا کھانا لے آتے ہیں. اب گھر میں مثلا ان کے 6 افراد ہیں تو وہ تھوڑا سا پانی بڑھا دیا، ایک آدھ بوٹی بڑھا دی، اگر سبزی بنائی تھوڑی سبزی بڑھا دی، اور ایک آدمی کا کھانا لے آتے ہیں. اور جتنے محلے کے لوگ ہیں 8 10 وہ لے آتے ہیں. اچھا، طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کو پورا ہو جاتا ہے. کبھی وہ 2 کا لے آتے ہیں تو طعام الاثنین یکفی الاربع، 2 کا کھانا 4 کو پورا ہو جاتا ہے. تو اس سے ان پر بوجھ بھی نہیں پڑتا، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کا اکرام بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم مہمان نوازی کو آسان کر دیں تو پھر زندگی ہماری آسان ہو جائے گی. یہ جتنی بھی ہوٹل انڈسٹری آباد، اس کی وجہ کیا ہے؟ مہمانوں کے تکلفات ختم نہیں ہو رہے، اور میزبانوں کے ناک اور عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے جو ہے یہ پھر نہ اکرام ہو پاتا ہے، نہ کوئی خدمت ہو پاتی ہے. اور بہت زیادہ اگر کوئی اپنے گھر میں نہ کر سکے تو پھر کہیں باہر ہوٹل میں لے جاتا ہے، وہاں لمبے چوڑے خرچے کرنا پڑتے ہیں. بعض لوگوں کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے ادھار لے کر لوگوں کا اکرام کیا اور 3 3 مہینے تک مقروض رہے. شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور شادی کے قرضے والدین کی گردنوں پہ لگے رہتے ہیں. اور چونکہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس لیے ان کی ناک کا مسئلہ ہے، مہمان آ رہے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اکرام کر دیا. اب کہاں سے اس رقم کو پورا کریں، لہذا قرض لے لیا، اور اب جو ہے وہ
اس قرض کو ادا کرنے میں لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی بات فرما دی کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور یہ جو سرکے والی جو بات ہے، اس میں ایک تو سرکہ خود اسی کے متعلق ہے، دوسری جو بات یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں سرکے کا جو ذکر کیا گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکہ ہی صرف ہو، باقی چیزیں نہیں۔ مراد یہ ہے کہ گھروں میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جس سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ عام طور پر چھوٹی موٹی چیزیں موجود ہوتی ہیں، آدمی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ کھجور ہو گئی، آج کے زمانے میں مثلا مختلف نمکو ہو گئے، موسم کی مناسبت سے کچھ پھل ہو گئے، کچھ ڈرائی فروٹ ہو گئے، کوئی جو ہے مناسب سا جوس ہو گیا، شربت بنا لیا گیا، روٹی کے ساتھ کوئی چیز پیش کر دی گئی، کوئی بھی ایسی چیز جو بسہولت آدمی فوراً پیش کر سکے وہ اس کے اندر شامل کہ آدمی پیش کر لو، اور مہمان اس کو کمتر نہ سمجھے کہ بھئی میں آیا ہوں اور مجھے جو نا یہ کھلا رہے۔ ہاں، یہ آداب میں سے ہے کہ کھانے کے وقت آیا تو کھانا کھلا دو، چائے کے وقت آیا تو چائے پلا دو، لیکن ایک آدمی کی کھانے کے وقت میں استعداد یہ کہ وہ چائے پلا سکتا ہے تو وہ اس کو کم نہ سمجھے۔ تو چائے پلا دے گا، ساتھ میں کچھ مناسب سے اگر وہ بسکٹ وغیرہ رکھ دیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اپنی ناک کا اور انا کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے ان سے ملنے آئے، تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کے لیے کچھ لاؤ، چاہے روٹی کے ٹکڑے ہی ہوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے۔ اب ذرا غور کریں کہ روٹی کے ٹکڑے سے اکرام کیا جا رہا ہے، اس کو اچھے اخلاق سمجھا جا رہا ہے، اور یہ جنت کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے مہمان نوازی کرنا۔ حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے لیے ضرور تکلف کرتا، لیکن تکلف سے منع کیا گیا۔ اتنے اپنے آپ کو تکلفات میں نہ ڈالو کہ جس کی وجہ سے تم اکرام نہ کر سکو، چونکہ آدمی ایک دن کرے گا، 2 دن کرے گا، پھر آدمی تھک جائے گا، اور جو اچھے سے اچھا مالدار ہے وہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، روز ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ عمل تو مستقل ہے، جیسے خود کھاتے ہیں اپنے دسترخوان پہ اوروں کو بٹھائیں، اور آگے اس پر بات آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دسترخوان پہ مستقل ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو بٹھایا کرتے تھے، تو کیسے بٹھائیں گے؟ اگر اتنے تکلفات کریں گے تو کیسے بٹھائیں گے؟ تو فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور تکلف کرتا، اور پھر روٹی اور نمک لے آئے کہ گھر میں کچھ اور تھا ہی نہیں۔ تو میرے ساتھی نے کہا کہ اگر نمک کے ساتھ پودینہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو چونکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس پودینہ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنا لوٹا بیچ کر گروی رکھوایا اور اس کے بدلے میں پودینہ لے کر آئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دی ہوئی روزی پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ رکھا ہوا ہوتا۔ تو غور کریں نا، کتنی مشقت ڈالتے ہیں۔ مہمان کا اکرام ہے، پہلے دن آیا، حدیث میں ہے کہ اس کا اچھی طرح کھانا کھلاؤ،
دوسرے دن اچھا کھانا ہو لیکن پہلے دن سے تھوڑا سا کم ہو، تیسرے دن وہ اس سے تھوڑا کم ہے لیکن تینوں دن اچھا کھانا ہو جو اپنی حیثیت کے بقدر، اور چوتھے دن عام کھانا ہونا چاہیے اگر وہ ٹھہرے، ورنہ 3 دن ہی۔ تو تکلفات میں پڑنے سے آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ چنانچہ ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف کریں جو ہمارے پاس نہ ہو۔ بیجا تکلفات، بیجا خرچے، اور بعض دفعہ اسراف، آدمی وہاں تک نکل جاتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ صہیب تم بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہو، حالانکہ یہ مال کی فضول خرچی ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ میں اس فرمان کی وجہ سے لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہوں۔ تو خوب کھانا کھلانا منع نہیں ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سکون والا بنائیں، غیروں کے مزاج سے ہٹائیں، اس کا آسان طریقہ یہ کہ زندگی میں سادگی لیں۔ جب سے امت کے اندر سادگی ختم ہوئی ہے، تعیشات شروع ہوئے، اور تعیشات کی نئی نئی شکلی برانڈز کی صورت میں آئی ہے، اور اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، اور لوگوں کو دکھانے کا مسئلہ ہے، نمائش کا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں تو بولے واہ جی واہ۔ تو اب زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سادگی والی زندگی گزار کر دکھائی تاکہ امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی لے کر آ رہے ہیں جس پر آٹا، گھی اور شہد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو بٹھاؤ۔ انہوں نے اونٹنی کو بٹھا دیا، پھر آپ نے پتھر کی ایک ہنڈی منگوائی اور اس میں کچھ گھی، شہد اور آٹا ڈالا، اور حکم دیا کہ اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی تو وہ پک گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ نے خود بھی اس سے تناول فرمایا، اور فرمایا کہ اسے اہل فارس خبیث کہتے ہیں، یہ صوت کے ساتھ ہے، خبیث۔ گویا کہ وہ جو حریرہ کی جو شکل ہوتی ہے اس طرح کا بن گیا، جس میں آٹا، گھی اور شہد تھا۔ کتنی سادہ زندگی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جو بڑا پیالہ تھا، اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اس کو غرہ کہا جاتا تھا۔ جب چاش کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا، اس میں سرید بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سرید جس کو کہتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے وہ سالن کے اندر ڈال دیے جائیں، اور سب اس پر جمع ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ کھاتے۔ ایک دیہاتی نے ایک موقع پر سوال کیا کہ یہ بیٹھنا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع والا اور سخی آدمی بنا کر بھیجا، یعنی یہ اس طرح بیٹھنا تواضع کے قریب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پیالے کے کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑ دو کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی۔ یہ بھی ادب سکھایا کہ اگر آپ مل کر ایک برتن میں کھا رہے ہیں تو بیچ میں سے نہ کھائیں، اپنے سامنے سے کھاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، بیچ میں برکت نازل ہوتی۔ تو سادگی کے ساتھ آپس میں مل کر بیٹھ کر کھانا، اس پر قناعت کر لینا، یہ تعلیمات کا حصہ ہے، یہ زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا ذوق تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔
اور ایک مرتبہ ان کے ہاں مہمان آئے، تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو دیر تک مشاورت ہوتی تھی، تو وہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے کہہ گئے کہ مہمانوں کو کھلا کر فارغ کر دینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور تربیت ہے، جب کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو بس کھانا کھلا دو، انتظار میں بیٹھیں کہ بھائی وہ آئیں گے اور پھر کھانا کھلے گا۔ اور اگر گھر والوں کے آنے سے پہلے کھانا کھل جائے یا کسی خاص آدمی کے آنے سے پہلے، تو لوگ منہ بنا لیتے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرما کر جا رہے ہیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہو جانا، میرا انتظار نہ کرنا۔ اچھا، مہمان بھی ماشاءاللہ اس دور کے مہمان تھے، وہ بھی بنے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بیٹے نے بہت سمجھایا کہ آپ حضرات تناول فرما لیں، وہ بہت غصے والے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کھانا کھایا۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تکلف بھی نہیں کرتے تھے کہ بھئی ہمارا انتظار کرو۔ آج تو حال یہ ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے، کارڈ دیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ جو ہے وہ 26 تاریخ کو آ جائیں، 26 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں اور کھانا جو ہے نا 27 تاریخ کو مل رہا ہوتا ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ زندگی کو آسان کریں، مہمان نوازی کو آسان کریں، سادگی کو اختیار کریں، اتنا مشکل نہ بنائیں جس کی وجہ سے یہ سنتیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جب کوئی سامان آتا تو وہ اس میں سے ضرورت مندوں کے لیے بھی نکالتے تھے، اور ساتھ میں جہاں جہاں پر دینا ہوتا ان کو بھی دیتے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ اونٹ آئے، اور اسی طرح اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی اندھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اونٹنی کسی کو دے دو، جو ان کے ساتھ خادم ہوا کرتے تھے، ان سے فرمایا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ تو اندھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ لیں گے، وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ زمین سے گھاس وغیرہ کیسے کھائے گی؟ آپ نے پوچھا کہ وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقے کے؟ یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ جزیہ کا جو جانور ہوتا ہے اس کو مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں، اور صدقے کا جو مال ہوتا ہے، صدقے کے جو جانور ہوتے ہیں، اس کو صرف فقراء کھا سکتے ہیں۔ تو خادم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ تو جزیے کے جانوروں میں سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ لوگوں نے تو اسے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس پر جزیے کے جانوروں کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ اس کو سب کھا سکتے تھے، اس کو ذبح کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 9 چوڑے پیالے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے کہ ان کی تعداد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 9 تھی، تو 9 پیالے بنا رکھے تھے تاکہ ان سب کو وہ چیز ہدیے میں دیں۔ تو جب بھی کوئی پھل آتا یا کوئی ایسا میوہ آتا تو اسے ان پیالوں میں ڈال کر ازواج مطہرات کی خدمت میں بھیجتے، اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سب سے آخر میں بھیجتے، تاکہ اگر کمی آئے تو وہ حضرت حفصہ کے حصے میں۔
चुनाचे उस ऊँटनी का गोश्त उन प्यालों में डाला गया और अज़वाज मुतहरात के पास भेज दिया गया, और जो गोश्त बच गया उसको पकाने का हुक्म दिया, और जब वो पक गया तो उसको मुहाजिरीन और अंसार को बुलाकर खिला दिया। अब देखिए यहाँ कई सारी चीजें हमारे लिए तरबियत की हैं। एक बात तो ये भी पता चली कि भाई आपको किसी का इकराम करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने घर ही बुलाएं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह लिखा है कि मेजबान के को अगर किसी का इकराम करना है तो सबसे बेहतर ये है कि खाना ही मेहमान के घर भेज दें, अपने घर आने का तकल्लुफ ना करवाए। और बाज दफा आदमी अपने यहाँ बुलाता है कि मेहमान भी बहरहाल बाइस रहमत है, और मेहमानों को घर लाना ये बहरहाल मुस्तकिल एक सहाबा की सुन्नत है। तो आदमी अपने घर लेकर आता है तो ये भी ठीक है। तो एक तो अजवाज मुतहरात के घर भेज दिया, और यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अजवाज मुतहरात का इकराम और एहतराम हजरत खुलफाए राशिदीन के यहाँ रहा है। वो हमेशा अजवाज मुतहरात का इकराम करते थे, क्योंकि इन सब की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। ये उम्मत की माएँ हैं, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम। और फिर चूंकि इन अज़वाज में अपनी बेटी भी शामिल हैं, तो अगर कमी आए तो बेटी के हिस्से में आए कि चलो कोई बात नहीं, औरों के हिस्से में ना आए। ये भी सिखाया कि अगर कहीं पर कमी आ रही है तो अपने हिस्से में आए, अपने अपनों के हिस्से में, औरों के हिस्सों में कमी ना करें। ये दीन है, ये सिखाया गया है। सहाबा की जिंदगी को पढ़ेंगे तो हमें दीन समझ में आएगा कि दीन क्या सिखाता है। और हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक तो ये मिलता है कि वो गरीबों और मिस्कीनों को अपने घर ले जाते थे, और घर में जो कुछ होता वो खिला देते। बाज दफा तो घी की कुप्पी अगर खाली होती तो वही लेके आते, जिसमें कुछ होता नहीं था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम उसे फाड़ देते, और जो कुछ उसमें होता हम उसे चाट लेते। हमारे यहाँ तो अगर कोई शहद की या जैम की बोतल है, उसमें थोड़ा सा जैम या शहद रह गया है या कोई और चीज है, तो उसको रखते हुए दस्तरखान पे हमें शर्म आती है, नाक कड़ी आएगी। और मेहमान भी जो है ना बड़े घूर घूर के देखता है कि अच्छा इतना कंजूस आदमी है कि मेरे सामने ये ला के रख दिया। जैसे पीछे आया ना कि मेहमान मेजबान के इकराम को हकारत से ना देखे कि वो तबाह और बर्बाद हो जाए। जो दिया है उस पर कनाअत करे, उस पर सबर शुक्र करे। इसी तरह ये भी खाने के आदाब में से है और खिलाने के आदाब में से है कि अकेला ना खाए, किसी को साथ जोड़ ले। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की भी यही आदत थी कि वो अपने साथ खाने में जोड़ लिया करते थे। हजरत सुहेब रदी अल्लाह अन्हु का भी वाकया ये लिखा है कि वो भी अपने साथ खाने में जोड़ लिया करते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु, उनके तो ऐसे कई वाकयात हैं कि उनका कोई दस्तरखान ऐसा नहीं होता था जिसमें कोई गरीब यतीम मिस्कीन उनके दस्तरखान पे ना हो। कोई ना होता तो वो खाना नहीं खाते थे, मालूम कराते थे कि जाओ लेकर आओ, और उसको बिठाते थे, फिर खाना खाते थे। और होता यह था कि जब वो किसी ऐसे आदमी को बुला लेते और वो खाने पर आ जाता तो वो खाना ज्यादा खा जाता, तो वो खुद कम खाते थे, उसकी वजह से कमजोर हो गए, बदन कमजोर हो गया। तो उनकी अहलिया उनके लिए खजूरों का शरबत तैयार कर लेती, ताकि जब ये खाने से फारिग हो तो कम से कम इसको पी के ताकत हासिल कर लें।
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ یہ تو ضرورت مندوں کو اور غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ حکمت اختیار کی کہ ان غریبوں کو ان کے آنے سے پہلے ہی کھانا بھجوا دیا، اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم لوگ یہ کھانا کھا لو اور چلے جاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں نہ بیٹھو، کیونکہ جب یہ مسجد سے گھر آئیں گے اور کوئی ان کو ملے گا تو اس کو لے آئیں گے، اور پھر یہ لائیں گے تو وہ کھانا کھائے گا، اور اس وجہ سے یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو صحابہ کے جذبے یہ تھے، اور پھر ان کی اہلیہ نے یہ حکمت کے ساتھ کیا کہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور ساتھ میں ان کا کام بھی پورا ہو جائے۔ آج کتنوں کے دسترخوان پر، کتنوں کی شادی بیاہ میں، کتنوں کی تقریبات میں غریب لوگ شامل ہوتے، کوئی غریب مہمان ہو تو اس میں 1% اور 2%، بہت زیادہ 2%، اور جو سیٹ ہو تو پوری فیملی، اور پھر کہتے ہیں میرا تو اس سے تعلق ہے۔ تعلق ہے، بالکل ہوگا، لیکن یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اس کے ہاں پوری فیملی لے کے جاؤں گا، اور جب یہ زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ موٹا لفافہ لے کر آئیں گے۔ غریب کو بلائیں گے تو بھائی یہ آئے گا تو یہ تو لائے گا کچھ نہیں، اور اتنا سارا کھا جائے گا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کی روش بنائی ہوئی ہے؟ کیسے ہمارے دسترخوان ہو گئے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہماری تقریبات کیسی ہو گئی؟ بہت پیچھے چلے گئے، بہت دور چلے گئے ہم، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو چربی یا گوشت کھانا چاہتا ہے وہ سعد بن عبادہ کے ہاں آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو بھی اسی طرح اعلان کرتے ہوئے دیکھا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کے انتقال کے بعد ایک دن مدینہ کے راستے پر جا رہا تھا، اس وقت میں نوجوان تھا، اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عالیہ محلے میں اپنی زمین پر جاتے ہوئے میرے پاس سے گزرے، تو انہوں نے فرمایا اے جوان، جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ سعد بن عبادہ کے قلعے پر کیا کوئی آدمی کھانے پر بلانے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے بتایا کہ حضرت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اتنی زیادہ سخاوت تو ان باپ بیٹوں ہی کی خصوصیت تھی، اب وہ نہ رہی۔ لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دسترخوان کو لمبا کرنا، پڑوسیوں کے لیے لمبا کرنا، ضرورت مندوں کے لیے لمبا کرنا، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ لوگوں پر لگانا ہے اور کھلانا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، نہیں، انصار میں سے ایک آدمی تھے جن کا نام ابو شعیب تھا، ان کا ایک غلام تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بنانے کا ماہر تھا۔ تو حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے غلام سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند آدمیوں کو بلانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے خود آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شعیب سے فرمایا کہ تم نے ہم 5 آدمیوں کو دعوت دی تھی، یہ آدمی اپنی اپنی طرف سے آ رہا ہے، خود سے آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو ورنہ رہنے دو۔ تو حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے بھی اجازت ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کسی کے دسترخوان پر بلا اجازت خود جا کے بیٹھنا نہیں چاہیے، تو فیلی بن کے نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ فلانا آدمی جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں۔ یا تو آپ پہلے اجازت لے لیں، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی تو زبردستی جانا نہیں چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ جو ہے وہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور سامنے وہ پھر حیران ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مہمان مہمان کا بھی فرق ہے۔ بعض دفعہ بعض ایسے میزبان ہوتے ہیں جو اپنے مہمان کا ایسا مقام رکھتے ہیں، اور اس مہمان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ
چار پانچ آدمی آ جائیں تو اس کو بوجھ نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ بعض میزبان ایسے ہوتے ہیں جو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پوچھ لے، بتا دے کہ بھئی میں اگر آؤں گا تو میرے ساتھ فنا فنا بھی ہوں گے، تو کیا اجازت ہے؟ پہلے سے اجازت دے، اللہ یہ کہ ایسا کوئی تعلق ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر تو ایک اور بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز سکھائی ہے، اور لوگوں کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے تو اس کی قبول کریں اور غریب کی قبول نہ کریں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ اس کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ اس نے آپ کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اس دن سے مجھے بھی کدو بہت مرغوب ہو۔ تو کوئی بھی دعوت دے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، سہولت ہے، آپ جا سکتے ہیں تو آپ منع نہ کریں۔ مسلمان کے ایک روایت میں 5 اور ایک روایت میں 6 حقوق ہے، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کی کمائی کو ضرور دیکھ لیا جائے، اور اگر کوئی آدمی اس کو کوئی بیماری ہے تو وہ اپنا پرہیز اگر بتانا چاہے، اگر تعلق والا ہے تو ضرور بتا دے۔ مثلا کوئی آدمی ہے وہ شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی زیادہ مرچ نہیں کھا سکتا تو وہ بتا دے اگر تعلق ہے۔ اگر نہیں بتا سکتا تو بھائی پھر احتیاط کرے، شریک ہو جائے۔ ہر آدمی کو نہیں کہہ سکتے، جیسے اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتے ہیں وہاں منع کیا جاتا ہے، لیکن پھر میزبان کے ذمے ہے کہ چونکہ آج کل یہ حال ہے کہ ہر آدمی کو کوئی بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، تو اس کے لیے آداب میں سے ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ بھائی حضرت آپ کا کوئی پرہیز تو نہیں ہے، بھائی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کے آپ کی طبیعت کا کیا، اس سے پوچھ لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گوشت نہیں چلتا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پالک کی سبزی نہیں چلتی، کیونکہ اس میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا جب اکرام کر رہا ہے تو پوچھ لے، یہ آداب میں سے۔ باقی اگر سادگی والا کھانا کھلائے گا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ اس میں مرچ ہوگی، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے کوئی نقصان۔ اور اپنا کھانا اللہ والوں کو کھلانا اس کا باقاعدہ حکم ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، ہم نشینی اختیار نہ کرو، مصاحبت اختیار نہ کرو مگر مومن کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ ولا يأكل طعامك الا تقي، اور تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے، جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جتنے دین کے سارے شعبے ہیں کسی بھی شعبے سے متعلق ہے ان کا اکرام کرنا۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر تمام خندق والوں کی دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ میں آپ کا کچھ اکرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور 3 دن سے کوئی چیز چکھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اور بکری کا ایک بچہ ہے، میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا اور گوشت تیار کیا اور جو پیس کر آٹا گوندھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول بھی کیا اور سارے صحابہ کو بلا لیا اور سب کو کھلایا، اور ایسی برکت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر کھلاتے رہے، ہانڈی کو ڈھک کر رکھا اور خود آپ تقسیم کرتے رہے، سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھایا۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے والوں کی تعداد 800 تھی، ایک روایت میں کہ 300 تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔ لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت جابر کی خوشی تھی کہ حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے بس سب کو کھلائیں گے۔
اور ساتھ میں ان کو یہ جب اس بات کی گھبراہٹ ہوئی کہ میں نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے دی، تو اپنی اہلیہ سے جا کر عرض کیا کہ میں نے تو بتایا تھا اور آپ تو سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اہلیہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو یہ بات بتا دی تھی کہ کیا کھانا کیا ہے کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہ پھر اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، فکر مند نہ ہو، جب اللہ کے رسول نے بلایا پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں صفہ میں جو لوگ آ کر ٹھہرتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دین کی محنت کے لیے آتے تھے، ایمان لے کر آتے تھے، جب وہاں ٹھہرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بعض اوقات پوچھتے تھے کہ کون ہے جو ان کا اکرام کرے گا، اور لوگ ان کو لے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور نماز سے فارغ ہو کے اپنے صحابہ سے فرماتے کہ ہر آدمی کے پاس جتنے کھانے کا انتظام ہے اتنے مہمان اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ کوئی ایک مہمان لے جاتا، کوئی دو، کوئی تین، جتنے مہمان ہوتے اس طرح لے جاتے، اور جب بچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہر رات کو اپنے گھر 80 مہمان لے جاتے تھے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز آتی تو آپ پوچھتے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ کیا ہے، صدقے کا ہے یا ہدیہ ہے؟ صدقے کا مال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے اور صفہ والوں میں تقسیم کرتے تھے، کیونکہ یہ صدقے کا مال ہے، خود تو نہیں کھا سکتے۔ اور ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اوروں کو بھی شامل فرماتے۔ اور اگر کبھی کچھ کافر بھی آ جاتے تو ان کا بھی اکرام ہوتا، ان کو بھی کھانا کھلاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکرام کی برکت سے ایسے حضرات پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لانے کا ارادہ تھا۔ نماز مغرب ہوئی، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑے اور اسے گھر لے جائے۔ سب لے گئے۔ حضرت جہجہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا اور کوئی نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ قد کے اعتبار سے بھی ان کا قد کافی بڑا تھا تو کوئی لے کر نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، بکری کا دودھ نکالا گیا، انہوں نے سارا پی لیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر ہنڈیا لائی گئی، اس میں سالن تھا، وہ بھی انہوں نے تناول کر لیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یہ آدمی تو سارا کھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کچھ نہ بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ خاموش رہو، اس نے اپنی روزی کھائی ہے، ہماری روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن بھی اس کو لے کر آئے۔ اب اگلے دن اس نے صرف ایک بکری کا دودھ پیا اور وہ سیر ہو گیا، پیٹ بھی بھر گیا۔ تو ام ایمن بڑی حیران ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو کل والا مہمان نہیں ہے، یعنی سوال تھا کہ یہ تو وہی ہے، پھر کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن آج رات اس نے مومن کی آنت میں کھایا ہے، اس سے پہلے یہ کافر کی آنت میں کھاتا تھا۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی مومن کو زیادہ کھانے پینے کا فکر اور شوق نہیں ہوتا، یہ کافر کو ہوتا ہے۔ وہ چونکہ مسلمان ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو خود اکرام کرنا اور دوسرا مہمان کے سامنے ظاہر نہ کرنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مہمان کا اکرام صحابہ کے زمانے میں ایسے ہی تو خیر و برکتیں نہیں تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنا لوگوں پر لگانے کو اعزاز سمجھتے تھے کہ ہمارا لگ جائے، لوگوں کا اکرام۔ اب آج کل ایک تو کھانے کا پلانے کا ذوق ویسے ہی کم ہو گیا، اور دوسری طرف ایک بڑی عجیب چیز شروع ہو گئی ہے کہ اگر کوئی کھلاتا پلاتا ہے
تو یہ بھی تحقیق نہیں ہے کہ کس رقم سے کھلا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس طرح کھلاتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس روڈ پہ جو کھانے والے جو دسترخوان لگے ہوئے اس میں مستحق اور غیر مستحق سب شامل ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور لوگ ان کو خوب زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ میں مستحق کو مال کا مالک بنانا پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو اس طرح کے بڑے بڑے دسترخوان دیکھ رہے ہیں جہاں پر کئی متفق جو آ گیا اور کھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ خود کمانے سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو مفت میں کھانا مل جاتا ہے، لہذا وہ کام کاج کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لوگوں کو کام پر لگانا، ہنر پہ لگانا، یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ دسترخوان کے نام پر ایک سلسلہ شروع ہے اور سارے لوگ وہی کھا رہے ہیں اور وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ذرا کوئی مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، ہمیں تو مفت میں مل جائے گا کھانا، ہم کام نہیں کریں گے۔ تو یہ بے روزگاری ختم نہیں کی جا رہی، بے روزگاری بڑھائی جا رہی۔ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے علماء کے پاس جا کر اس مسئلے کو سمجھیں اور سیکھیں، اس طریقے کو سمجھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر کچھ مستحق لوگ ہیں، مثلا یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، وہاں وہ کوئی ترتیب بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ پھر وہاں آدمی جا کر راشن دے دے، کھانا دے دے۔ اور اگر وہاں پر کھانا پہنچا رہا ہے تو کوشش کرے کہ وہاں پر یا تو نقدی دے دے، یا پھر نقدی نہیں دیتا تو راشن دے دے، جو کچا راشن، تاکہ اپنی سہولت سے بنا۔ اور اگر وہ مستحق ہیں تو اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو وکیل بنا دیں کہ بھئی آپ مستحقین کو کھلائیں، تو وہ پھر اس کا جو ایک شرعی طریقہ ہے اس کے تحت وہ مستحقین کو وہ کھانا کھلا دیں۔ یہ مسائل سیکھنے کے ہیں، کھلانا منع نہیں ہے، کھلائیں ضرور، لیکن اس کے طریقے کو، اس کے آداب کو سمجھیں، اس کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بڑا عجیب منظر لگتا ہے کہ بعض دفعہ رمضانوں میں لوگ کھلاتے تو ہیں، لیکن جیسے افطاری کے موقع پر کہ تھیلیوں کے پیکٹ بنا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، کسی نے کھجور کا اور کچھ چیزوں کا بنایا ہوا ہے، کسی نے بریانی کا بنایا، اور ایک چھینا جھپٹی کا ماحول ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اتنا عجیب منظر، لوگوں کی بھی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ اور عام گزرنے والا کیا دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کھانے کے اوپر اس طرح لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، اور کھلانے والا خوش ہے۔ بھائی مہذب طریقے سے کام کریں۔ شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں، ان آداب کی رعایت رکھیں۔ اپنے آپ کو ان صفات کا عادی بنائے جو صفات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھی۔ اچھا ماحول بنائیں۔ اگر کسی کا کوئی ادارہ ہے جہاں پر کئی ملازمین ہیں، کئی سارے جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پر اچھی طرح ان کو کھلائیں، ان کو بٹھائے، عزت سے بٹھائے، اور ان کو اپنے پاک مال سے کھلائیں، سمجھ میں آتا ہے، اچھی بات ہے۔ اپنے گھر کے اندر کسی کی دعوت کر لیں، کبھی اپنے ادارے میں کسی کو بلا لیں، منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اس کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا بنائے، اور اس حوالے سے
جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو کمیاں ہو رہی ہیں، اس سے اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ جزاک